وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اچھا، ہم کچھ ورڈ کمپیریزن کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کتنے الفاظ پڑھ لیے، کتنے چھوڑ دیے، کون سے الفاظ ہیں جو سیم آئیں گے معنوں کے ساتھ، پھر ان کے کچھ مختلف میننگز بھی۔ اس لیے ہم آج سورہ الفاتحہ بھی ساتھ ہی لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہم نے لفظ پڑھا حمد۔ حمد کا مطلب تعریف ہوتا ہے، اور تعریف، حمد کا مطلب ہوتا ہے خاص تعریف، ٹھیک ہے، کہ کسی کے قصیدے پڑھتے جانا۔ اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص تعریف جو کسی خاص ہستی کے لیے ہے، اور اس خاص تعریف کے اندر کمپریہنسو تعریف ہے، یعنی کہ تمام ٹائپ کی تعریفیں اس کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے حمد کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو پیدا کرتے ہیں، اس لیے حمد کرنی ہے۔ حمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرنے والے ہیں، مارنے والے بھی ہیں، قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تربیت بھی کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات سمیٹنے بھی ہیں، اللہ نے ہماری دعا بھی سننی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت، یعنی کہ جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، وہ اس حمد کے لفظ میں آ جاتی ہیں۔ اور الحمد کا مطلب پھر ہوتا ہے کہ تمام تر کل تعریفیں۔ اب جب آپ کو سمجھایا جائے گا تو آپ اس لفظ کو کبھی سمجھ تو پائیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ہی اس کو الفاظ میں آپ کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سجسٹ کر دیا لفظ وہ ہے الحمد۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں کیا ہے، اس میں ہر وہ تعریف آ جاتی ہے جس کے لائق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور جس کے قابل اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے اس کو پورا ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو آج لفظ کا مطلب بتایا ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اپنے پرانے الحمد کے مطلب سے ریلیٹ کیا ہوگا، کہ ہم کہتے ہیں کل تعریف، سب تعریف، یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو ڈیپتھ میں سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ للہ رب العالمین، جب ہم الحمد کو سمجھ لیتے ہیں، ہم آگے کچھ سمجھتے ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم اس پوری آیت کو، باقی کو جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں، یہ سسٹم بڑے سالوں سے زندگی میں سب کے چل رہا ہے۔ اب الحمد پر اتنا ایمفیسائز کیا گیا کہ للہ رب العالمین کو چھوڑ دیا، کہ جب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ للہ، میرے لیے ہی یا اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو پھر کیا ہوا آگے لکھا ہوا رب العالمین، تمام جہانوں کا، جتنے بھی عالم ہے، جتنے بھی یونیورسز یا ملٹی ورسز، جو کچھ بھی آپ کہیں گیلیکسیز، اس کا رب اللہ ہے، لیکن اس لفظ پر کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ تمام جہانوں کی انفارمیشن ہمیں کیوں دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تھے اس دنیا کا میں مالک ہوں، کیونکہ ہم تو اس دنیا سے آگے کے جانے والے ہیں بھی نہیں۔ ایسا ہی ہے کیا؟ سوچیں، اس لفظ کو غور کریں کہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔ اچھا جی، آپ کے پاس کسی اور کے پاس کوئی خاص ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی تو ذرا سمجھائیے گا کہ رب العالمین آج سے پہلے آپ کس طرح یاد کرتے تھے؟ کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی چھوٹا تو ہے نہیں نا، اچھا بڑی عمر کے۔ جی اچھا، اس میں ایک ڈیفینیشن تھی جو کہ میں نے کافی لوگوں سے سنی ہے اس بارے میں، جو کہ 3 جہانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا رب العالمین کے اوپر، کہ بھئی ایک پری برتھ تھا، مطلب کہ ہم جدھر پیدا ہونے سے پہلے جہاں پہ تھے، صحیح ہے، کہ بھئی ہم پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہم جہاں پہ ہیں، جو جنہوں نے کہہ لیں ابھی دنیا میں آنا ہے ان کی بات۔ اس کے بعد جو دوسرے ہو گئے جو ہم ادھر ہیں گے، اس کے بعد تیسرا جہان جو جدھر ہم نے مر کے جانا ہے، اور ہیئر آفٹر بھی کہہ سکتے ہیں، آخرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان 3 جہانوں کا پاسبلی جو ہے نا ڈیفینیشن دی جاتی ہے اس کنسیپٹ کے اندر، رب العالمین کے ہاں اندر۔ جی، بالکل 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 ایسا ہی ہے، یہ بالکل صحیح بات کی ہے۔ ابھی ساتھ نے یہ بات یاد دلائی ہے، مجھے بھی یہ بات یاد آ گئی ہے کہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے 2 جہان، ٹھیک ہے، اور دو جہانوں کا مالک، ٹھیک ہے۔ 2 جہان کیا بنتے ہیں؟ ایک تو یہ جو ہماری زندگی ہے، اور پھر اس زندگی کے بعد جو زندگی ہوگی۔ آپ سوچیں ذرا کتنی لمیٹڈ تھنکنگ ہے ہماری بھی، اس وجہ سے ہو گئی، اور بتانے والوں نے بھی کیسا بتایا۔ حالانکہ اگر صرف ہم اتنا کرتے کہ ہم عربی زبان کا تھوڑا سا سمجھ لیتے کہ بھئی یہ یا نون کب لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ اردو زبان میں عالم کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ کو، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اب خوشی کے عالم میں، پھر غم کے عالم میں، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، اوکے، اسٹیٹ آف مائنڈ کو بھی عالم کہتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی مطلب ہے نا ایک لفظ کے، جو آپ کو ذہن میں آتے ہیں، آپ نے وہ وہاں پر فٹ کرتے جانا ہے، اور سوچتے جانا ہے کہ اب اس کا کیا مطلب بنا۔ تو جب آپ سوچیں کہ آپ نے یہ لفظ کا مطلب لکھا یہاں پر کہ 2 جہان،
کبھی بھی ہماری عقل نے، جو ہماری باکس تھنکنگ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ذرا یہ تو سوچ لو کہ عالمین کس کو کہتے ہیں. تمام عالموں کا رب ہے، یا دو جہانوں کا یا دو عالموں کا رب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور انگلش میں بھی ایون یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لائف ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے. تو آگے کی تو جس تمام جہانوں کا اللہ مالک ہے ہی، لیکن جہان کا مطلب ہوتا ہے، اب آپ یہ بھی سنیے گا کہ جہان کا مطلب ہوتا ہے نا، انہوں نے اردو میں لکھا ہے جہان. جہان کا مطلب ہوتا ہے دنیا یا جہاں پر لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر لائف ہوتی ہے. تو لائف کہاں کہاں ہے؟ ہماری اس دنیا میں ہے، اور اگر کہیں اور بھی ہوگی تو اس کا رب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. اوکے، یہ ابھی چھوٹا سا انٹروڈکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. اب آپ نے اس لفظ کو جو ہے انڈر لائن کریں، سرکل کریں، عالمین کو دیکھیں. عالمین میں اب ہم نے کیا سیکھا؟ آپ میں سے جتنے بھی تجوید والے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو. ہم نے جب شفاتین اور مختلف الفاظ پڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یا نون کیوں ایڈ کرتے ہیں. یا نون ایڈ کرتے ہیں کسی بھی، سنے غور سے، یا نون ایڈ کرتے ہیں کسی بھی لفظ کو اس کے پلورل حالت میں ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے، پلورل بنانے کے لیے، جمع بنانے کے لیے. اب عالمین میں زیر لگا ہوا ہے میم میں. زیر کے بعد جب یا نون لگتا ہے نا تو مین ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دو نہیں، دو سے زیادہ. جبکہ اگر میم کے اوپر زبر لگا ہوتا اور یہ بنتا عالمین، تب اس کا مطلب بنتا دو جہان، دو. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یہاں سے کیا انفارمیشن ملی؟ ہمیں پتا چلا کہ عربی زبان میں 3 فارمز ہوتی ہیں کسی بھی ورڈ کی. سنگل، ٹھیک ہے، یعنی کہ سنگولر، اور پھر ڈوئل، دو، اور پھر پلورل. ٹھیک ہے. واحد ہوتا ہے، مثنی یعنی کہ دو، یا پھر جمع ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے. صحیح. یہاں سے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ عربی زبان میں تھوڑا زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو جائے. صحیح. اچھا، یہ بھی مت سمجھے گا کہ مشکل زبان ہے اور نہیں آئے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بولنے نہ آئے لیکن سمجھ بہت اچھے سے آ جائے گی. صحیح. اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ایک ایوریج مائنڈ کا بندہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولنا نہ سیکھے، اور شائنس کی وجہ سے بھی، نروسنس یا ڈفرینٹ ڈائلیکٹس کی وجہ سے نہ سیکھے وہ، لیکن اسے سمجھ بہت اچھے سے آئے گی. اور آپ نے جب قرآن کھولنا ہے تو آپ نے یہی سمجھ کر آگے چلنا ہے ہمیشہ کہ اب جب یہ قرآن میرے ہاتھ میں آ گیا اور مجھے اللہ نے چوز کر لیا، اس لیے کیا ہے کیونکہ میں یہ کر سکتی ہوں اور یہ ہر شخص کر سکتا ہے. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زبان سے رکھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے قرآن میں بھی اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ میں نے عربی زبان کو کیوں سلیکٹ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ تاکہ تمہارے لیے یاد کرنا آسان ہو اور سمجھنا، اس پر غور کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر آپ لوگ ایک آیت دیکھیے گا. سورہ صاد کی آیت ہے، آئی تھنک سورہ صاد کی آیت نمبر تقریباً 20 میں آیت بنیں گی. میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاتی ہوں، مجھے 1 منٹ بس دیجیے گا. کوشچن ہے کسی کا؟ جی جی پوچھے. اچھا، ہمیں اکثر ہی جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے مقاصد بتائے جاتے ہیں قرآن کے کہ کیا کیا مقاصد ہیں قرآن کے، اور قرآن کا کیا کرنا چاہیے قرآن کے ساتھ، قرآن کیوں ہماری زندگی میں آیا، اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر کے رکھنا ہے، کس وقت ہے کہ اس کو سمجھنا شروع کر دینا چاہیے، کس وقت اس کو سیریس لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سننے میں ملتی جاتی ہیں. لیکن اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے. ایک آیت ہے چھوٹی سی، 1 منٹ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اچھا، یہ جنہوں نے پوچھا تھا یہ ہماری کلاس میں ابھی آئی نہیں ہے، یہ آ گئی ہے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ جنہوں نے سوال کیا ان کا تو نام بھی نہیں میں جانتی، نمبر آیا ہوا ہے. السلام علیکم. آئیے آئیے. میں بول رہی ہوں آ کیوں نہیں رہی ہے جناب والی؟ کدھر ہے؟
ہاں جی، تو دیکھیے گا یہ جز نمبر 23 بنے گا آپ لوگوں کا اگر جز کے حساب سے دیکھتے ہیں. اور سورہ صاد میں دیکھیے گا، سورہ صاد میں، اچھا صاد آپ کو کیا بولنا ہے، صاد بولنا ہے یا سعاد بولنا ہے؟ نہیں میں بلا رہی ہوں آپ کو، اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، اکثر مجھے یاد رہتا ہے یہ سوال کرنا، پھر میں بھول جاتی ہوں. ابھی یہ بات دوبارہ نکل آئی ہے. ہوں تو آپ کا نام کیا ہے، سعد یا سعود؟ سین آئین دال، اوکے، اچھا سعد، سعادت سے نکلا، اوکے ٹھیک ہے، پھر تو ہم صحیح لیتے ہیں آپ کا نام. اچھا جی، تو سورہ صاد میں آیت نمبر آپ کی بنے گی 29، اور میں چاہتی ہوں آپ میں سے کوئی پڑھے اس کو. اتنی چھوٹی سی آیت ہے، اور اللہ کا فضل انشاءاللہ آپ کو اس بات کی بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا ہے کیا. ہاں جی، کوئی پڑھے گا؟ ثنا، ثنا آپ پڑھیں گی؟ فرا پڑھے گی، فرا پڑھو. مجھے کہہ رہی ہیں؟ ہاں ثنا نہیں پڑھنے تو فرا پڑھتی ہے. سورہ صاد آیت نمبر 29 پڑھے. میرے پاس ہی موجود ہے نا، ٹھیک ہے، سب اگر ادھر دیکھ رہے کہ برا ہے کام پہ، برا ادھر. كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الباب، الألباب. ٹھیک ہے، اولو الالباب پڑھتے ہیں اس کو، اس کا واو جو ہے نہیں پڑھتے، اولو الالباب. اچھا، یہاں پر ہم نے لفظ دیکھا اولو الالباب، دیکھیے گا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نازل کرنے کا نا مقصد ظاہر کر دیا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، ریپیٹڈ آیات بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی، لیکن اس آیت کو میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا. کتاب انزلناہ الیکم مبارکا لیدبروا، اس کے اندر لفظ آ گیا یدبروا، جو ہم تدبر کر رہے ہیں وہ بھی لفظ آ گیا، پھر آگے آ گیا ولیتذکر. اور اولو الالباب ہم نے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ اولو الالباب کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا اولو الالباب کا مطلب ہے الباب والے لوگ، ٹھیک ہے، پلورل ہے، یہ گروپ ہے، کسی گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الباب کیا ہے؟ الباب جو ہے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا دماغ کے حصے کا فنکشن کیا ہے کہ وہ آنکھوں سے یا اپنے اوور آل سینسز سے نا، جو بھی سینسز اللہ نے دیے، صرف آنکھ اور زبان یا کان وغیرہ نہیں، ٹچنگ نہیں، کوئی بھی سینسز جو اللہ نے دیے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک خاص پرسیپشن لیتے ہیں، پھر اس پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ اولو الالباب جو ہے ایک گروپ ہے سائنٹسٹ کا، وہ ایک خاص طریقے سے چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں. اس گروپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بار، تذکرہ نہیں میں کہوں گی، بہت بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا ہے قرآن میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے جنتی لوگ ہیں، یا یہ مسلمان ہیں، یہ مومنین ہیں، متقین ہیں، یہ نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ اولو الالباب ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں کہ کتاب انزلنا، یہ کتاب جو ہے انزلنا ہم نے، یا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کرنے سے مراد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کی طرف، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی آئی ہے نا، اس کے علاوہ تو وہ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے جی. اس بات کو سمجھیے گا، یہ اس لفظ کے پیچھے کے الفاظ کا مطلب ہے یہ. اور مبارک ہے، یہ مبارک برکت والی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مبارک کا مطلب ہے کہ برکت کو کیری کرنے والی ہے، ساری برکت اس کے اندر ہی ہے.
لیدبرو، اور جب لام زیر لی لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے فور، ٹھیک ہے، فور کس لیے؟ تاکہ لیدبرو، آپ یدبرو کرے، وہ لوگ اس پر غور کریں، تدبر کریں، اس کو بار بار وزٹ کریں، اس کو ریوائز کریں، اس پر ڈسکس کریں، اس پر بحث کریں اور کنکلوڈ کریں، ٹھیک ہے، آیاتی ہی، اس کی آیات پر لیدبرو کریں، ٹھیک ہے، تدبر کریں، آگے وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور یہ کس لیے ہے؟ یتذکر، یہ یاد دہانی کروانے والی ہے اولو الالباب کے لیے، غور اور فکر کرنے والا جو گروپ ہے، یا کہنا چاہیے جو بڑا انٹیلیجنٹ گروپ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی آئی کیو والے لوگوں کا جو گروپ ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار مینشن کرتے ہیں، ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ تو یاد دہانی کیسے ہوگی؟ یاد دہانی ایسی ہوگی کہ جیسے ابھی ہم نے ایک لفظ پڑھا، ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے، دو جہان، جہان جہان، اتنے جہان اتنے جہان، لیکن عالمین پر غور نہیں کیا ہم نے، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ عالمین کا مطلب تو شاید اور بہت سارے جہان ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری اسٹیٹس ہیں، ہر چیز کے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہاں پر یہ مطلب ہے۔ جب آپ رب العالمین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی، آپ کا دماغ اور دل آپ کو کہے گا ہاں یہ رب ایسا رب ہے، تو یہ واقعی الحمد کے قابل ہے، ہر طرح کی تعریف کے قابل ہے۔ اب الحمد کا جو لفظ ہے وہ بھی اللہ نے سجیسٹ کیا ہے، یہ انفارمیشن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوائنٹ پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس چیز، ادروائز ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں تھے کہ ہم شکر کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا، انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، یا ایک فوربڈن کام انہوں نے کر دیا، اب انہیں ان سے ہو تو گیا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سے اب میں نے اس کو انڈو کیسے کرنا ہے۔ انڈو کرنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بھی سکھائے، اور اس کمپنسیشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بھی کہتے ہیں نا ہم، کیونکہ مر جائے تو ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ اللہ کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ آنا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی اوریجنیٹ ہوئی ہے، اور وہیں پر ایونچولی پلٹ کر چلی جائے گی، سمٹ جائے گا، پورے کا پورا یونیورس جو ہے وہ اللہ کی طرف سمٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رب العالمین کے اوپر اگر آپ نے تدبر کیا تو آپ کو الحمد کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو، آپ کا جو دل ہے وہ آٹومیٹکلی انکلائن ہوگا کہ ہاں یہ ایسی چیزوں کا مالک ہے یہ رب، جو کہ معلوم نہیں کہاں کہاں ہے، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں، ہمارے پاس تو اس کی کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو بھی کوئی بیسک انفارمیشن ہے نا، وہ بھی قرآن میں ہی ہے، یعنی کہ آپ کو جو بھی انٹروڈکشن کچھ بہت مل جائے گا کہ ستارے بنے ہوئے ہیں، ستارے کے پیچھے ایک ایسا ستارہ ہے، وہ بڑا موٹا ستارہ ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں شہاب ثاقب، وہ ہے، اور وہ اس طرح سے راستے بتاتا ہے، اور سمندر والوں کو ڈائریکشن دکھاتا ہے، ڈیزرٹ والوں کو دکھاتا ہے ڈائریکشنز۔ یہ تمام چیزیں آپ کو انیشلی یہاں سے پتہ چلی، پہلے تو لوگوں نے خود بخود وہ کی ہوئی تھی نا، ڈسکور کی ہوئی تھی، کوئی کسی اور جہاں میں تھا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جب یہ روڈز اور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن اتنے زیادہ سفسٹیکیٹڈ نہیں تھے جتنے آج ہیں، جہاز وغیرہ نہیں تھے، تو لوگ کیسے ٹریول کرتے تھے؟ ٹریول تو چھوڑے، معلوم ہی نہیں تھا کہ دوسرے ملک بھی کوئی موجود ہوگا، شاید وہاں پہ کوئی لوگ رہتے ہوں گے، عرب والے سمجھتے تھے بس ہم ہی ہیں، اور وہ سمجھ لیں کہ انڈین ایریا جو بنتا ہے، ریجن جو اس زمانے میں جو انڈین ریجن بنتا ہے، اس کے لوگ تو سمجھتے ہوں کہ دوسرے ایریا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، جیوگرافی وغیرہ کی جو بھی ہے بیک گراؤنڈز آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہرحال، اور جب آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنے ملک سے تھوڑا زیادہ دیکھا ہوا ہے، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کس طرح کے، کیسے کیسے رنگ کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، کیسے الگ الگ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، کیسے ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں، کیسی دنیا میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، پہاڑی علاقے بنائے ہیں، سمندری علاقے بنائے ہیں، اور کچھ ایسے علاقے بنائے ہیں جہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کچھ ہے بالکل ہی اربن سسٹم ہے ان کا، یعنی بالکل شہری سسٹم ہے، اس کا بالکل رورل ولیج والا حساب کتاب ہے، ان کا دماغ کھلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹریول کریں گے آپ تو آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا بھی دنیا میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، آپ دنیا دیکھ کے اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں، دل کھل رہا ہے آپ کا،
تو آپ سوچیں کہ یہ عالمین جو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ٹیزر دیا ہمیں، ٹیزر، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کر تم اس جگہ کو تلاش کر لو یا اور جا کے پلانٹس کو دریافت کر لو، یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ مجھے ریکگنائز کر لو، میں نا تمہیں باقی ساری چیزوں کی آگاہی دے دوں گا، ٹھیک ہے، جس وقت ضرورت ہوگی، تمہیں جتنی ضرورت ہوگی وہ میں کر دوں گا، مجھ پر توکل کر لو۔ اب یہ آگے جا کے ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے، اور ہماری جو رسائی ہے انسان کی وہ بہت چھوٹی ہے نا، لمیٹڈ ہے، وہ زیادہ آپ ہر چیز نہیں ایکسپلور کر سکتے۔ کبھی آپ کے معاملات زندگی کے آ جائیں گے، کبھی عمر آ جائے گی، کبھی جینڈر آ جائے گا بیچ میں، کبھی بیماری آ جائے گی بیچ میں، کبھی موڈ آ جائے گا بیچ میں، بہت سارے ہنڈرنسز ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف قرآن پر غور کرنا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی سورہ صاد کی اس آیت میں ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر میں پوز کرتی ہوں، اور میں شروع میں ایک چیز کا تذکرہ کر رہی تھی کہ جنہوں نے مجھے وہ میسج کیا تھا، مجھے ان کا نام نہیں معلوم یہاں وہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال جو بھی ہے، وہ انہوں نے جو چیز مجھ سے پوچھی ہے وہ بہت کام کی بات ہے، اور اتفاق سے وہ آیت میرے سامنے کھل گئی۔ میں نے ایک دعا پڑھی تھی شاید رمضان میں، وہ دعا میں اکثر بتاتی تھی آپ لوگوں کے اولاد کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے ہم نے میرے منہ سے بھی درس کے شروع میں سنی ہو کہ یا معلم آدم علمنی و یا مفاہم سلیمان فہمنی۔ تو یہ ایک دعا ہے جو کہ ہم کو تو ہمارے عرب کے جو شیوخ ہیں ان سے ہم نے سیکھی ہے یہ دعا، اپنے لیے بھی اور علم کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے بھی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ میرے پاس ویسے ٹیکسٹ میں موجود ہے، اکثر میں نے شیئر بھی کی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو ٹیچر ہیں یعنی کہ اللہ ہے نا، کہ ان کے ٹیچر سے میں دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ آپ اس کے معلم ہیں، آدم کے معلم ہیں، ان کو سکھانے والے ہیں، مجھے بھی سکھائیں۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا، انڈرسٹینڈنگ دی بہت گہری، تو مجھے بھی فہم عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کس چیز کا، بس اوور آل، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ یہ سیم جو دعا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے پڑھیں۔ یہ الفاظ جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی، یہ جس طریقے سے یہ ہے موجود۔ اور آیت جو میرے سامنے آئی تھی وہ بھی سورہ صاد کی آیت ہی تھی۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 20 میں یہ کچھ الفاظ ہے کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ تو یہ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَاب، یہ لقمان اور سلیمان اور داؤد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا اس دعا میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی، یہ تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات تھی، لیکن کیونکہ کسی نے پوچھا ہوا تھا اور کام کی بات تھی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ہونا چاہیے۔ ذرا اہل العلم میں یہ تو ہے نا کہ ہم اللہ کی چوز کرنے سے آ تو گئے ہیں، لیکن اب اپنی دعا اور اپنی لگن کی وجہ سے اس میں ٹھہرے رہیں گے، ایون وہ میں ہوں، سعد ہوں، یا آپ میں سے کوئی بھی ہو، وہ اس جگہ میں تب تک ٹھہرے رہیں گے، علم کے سمجھنے کے سرکل میں ہم جب تک ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ ہماری لگن ہوگی اور ہم کچھ سیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب تک اذن ہوگا، جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہماری نیت میں کوئی کیا خیر ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جب تک ہم اس پہ ٹھہرے رہیں گے، نہیں تو ہم آؤٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں، جیسے میں ہوں، اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ہوتی نہیں کلاس میں، ہو سکتا ہے مجھ سے اس دن کوئی ایسا کام ہو جاتا ہوگا جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس دن کلاس کی قابل نہیں سمجھ رہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بہتر کام لے رہے ہو مجھ سے، اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں نے تزکیہ ضرور کرنا ہے، میں بھی کرتی ہوں اور اکثر میں بھول بھی جاتی ہوں، لیکن جب یاد آتا ہے تو میں کرتی ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یاد کروا رہی ہوں۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو محاسبہ کرنا، اپنا سوچنا کہ میں نے جو کیا ہے وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، اور جو غلط ہے اس کو پھر اس کا کریکشن بھی دیکھنا ہے آپ نے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ اور تزکیہ کا جو لفظ ہے وہ آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آگے، ہمیں ایک انٹروڈکشن ملا۔ جی جی بتائیے۔ وہ السلام علیکم، وہ بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا۔ اچھا اچھا جی، تو اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو الفاظ کی میننگ آئی ہے نا، تو یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ الہم ایک بہت خاص قسم کی تعریف، خاص قسم کے ہستی کے لیے، وہ کون ہے؟ للہ ہے وہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، للہ لام زیر لی کو یاد رکھیے گا۔ اور ابھی جو سورہ صاد کی آیت آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی لام زیر لی کا استعمال، لی یدبروا لی یتذکرا، یہ استعمال ہو رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو لام زیر لی ہم اس کو جانتے ہیں، اور
آپ کو ایک لیٹر کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ملے گا، ٹھیک ہے، سنگل لیٹر کے بھی مطلب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ہم کس کی تعریف کرنی ہے؟ رب العالمین، تمام عالموں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اندر لکھیں یونیورس، اس میں آپ لکھیں ملٹائی ورس، اس میں آپ لکھیں گیلیکسیز، لکھیں پلانٹس، لکھیں اسٹارز، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پلانٹ پہ ہی لائف ہو سکتا ہے اسٹارز پہ بھی ہو، ہم نہیں جانتے، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو کر دینے والے ہیں، اور ہر چیز کی کرنے کی تدبیر، اس کی ایگزیکیوشن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہم تو صرف سمجھ لیں تو بڑی بات ہے، آج تو اس لفظ کا مطلب ہم نے اور سوچا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیٹیل میں ضرور آج بتاؤں گی آپ کو، کہ الرحمن اور الرحیم اللہ کے نام ہے، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن، اوکے۔ الرحمن جو لفظ ہے نا، یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت پسند کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت پسند ہے اللہ کو اپنے لیے یہ نام۔ تو الرحمن جو ہے، اس لیے اس کے نام پر پوری ایک سورہ بھی موجود ہے، اور وہ اپنے سٹائل کی ایک واحد صورت ہے الرحمن۔ اس سے ملتے جلتے ایک اور بھی صورت ہے قرآن میں، لیکن اپنے سٹائل میں ایک سورہ رحمان جو ہے نا، وہ ایک اپنے سٹائل کی بالکل کہتے ہیں نا، وہ وقری سورہ ہے۔ وہ کیوں ہے وہ آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ سمجھ آئے گا، کچھ ادھر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو الرحمن جو لفظ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا اپنے صفاتی نام میں سے، وہ یہ پسند ہے۔ اور رحمان جو صفت ہے وہ بھی صرف اللہ کی سکتی ہے۔ رحیم جو ہے آپ نے دیکھا انسانوں کے ساتھ بھی لگایا ہوتی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، الرحیم اور عابد، شکور، یہ تمام نام ہوتے ہیں۔ قیوم، عبد القیوم نام ہوتا ہے، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو رحمان ہے یہ بہت خاص ہے۔ اور رحیم اب دونوں ملتے جلتے ہیں۔ رحمان کے بارے میں کہ بھئی بہت مہربان ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انٹینسٹی میں بہت زیادہ ہے، لیکن لیٹس سے کہ یہ شے ہوں گے، لیٹس سے کہ یہ ہم کہیں کہ وزن میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہم کہیں کہ بھئی 10 ٹن رحم کرنے والے رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، 10 ٹن انٹینسٹی اور ویٹ میں زیادہ ہے۔ الرحیم کا مطلب ہے کہ فریکوینسی بہت زیادہ ہے، بار بار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، بار بار کرتا ہے۔ اور رحمان کا مطلب ہے کہ اس کا وزن بہت ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب رحمت ہوتی ہے نا، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ انسانوں کی طرف سے آسانیوں میں سب سے ہیوی ایک وہی اللہ کی رحمت کافی ہوگی۔ آپ کے دل پہ وہ ایسے لگے گی، آپ کے روح پہ ایسے لگے گی، آپ کی زندگی میں اس کا بہت بڑا عمل، آپ بولیں گے کہ فلاں بھی تھا، فلاں بھی مسئلہ تھا، فلاں بھی مسئلہ تھا، لیکن اللہ کی رحمت فلاں ہے تو ہر چیز میں بھول گئی، اور ہر چیز میرے زخموں پر میرے زخم ٹھنڈے ہو گئے، میرے مسائل حل ہو گئے، اور میں بہت بہت خوش ہو گئی۔ آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کا دل، ہر چیز تر و تازہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ رحمت جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن اور رحیم، اچھا اس کے بارے میں نا ایک سمجھے کامنٹری ہے تفسیر میں سے، کامنٹری میں وہ مفسر لکھتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے وہ رحمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر کرتے ہیں، تمام بندوں پر، ٹھیک ہے، جتنے بھی بندے ہیں اللہ کے، چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، مومن ہیں، کریمنلز ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کمزور ہیں، طاقتور ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں، انہوں نے کہا، یہ ان کی کامنٹری ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحیم کا مطلب ہے کہ آخرت میں قیامت کا دن جب ہو جائے گا، اور قیامت کا دن جب برپا ہو جائے گا، ہو رہا ہوگا، تب سے لے کے اب حساب کتاب اور اس کے بعد بیونڈ، اس وقت تک جس کے ساتھ جو جو کچھ ہو رہا ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت الرحیم کی صفت سمجھ لے کے ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوں گے اپنی، کہ بار بار رحم کر رہے ہیں، ایک گناہ پتہ چلا، پھر دوسرا گناہ پتہ چلا، یا ایک دوسرا بندہ آیا، اب جیسے آپ اور میں ہوں، اگر 4 لوگوں کا، میں اگر آپ کو اپنے پروفیشن کے حوالے سے بات بتاؤں، اگر میں نے 4 لوگوں کو میں نے دیکھنا ہوتا ہے نا جس دن، تو 5ویں بندے کے اندر نا میری انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو جاتی، کہ بھئی میں اس کو کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے بتائیں کیا ہے۔ اب پہلا جو میرا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے بہت ساتھ، میرا کیونکہ میرے پروفیشن ایسا، مجھے سوال جواب بہت زیادہ کرنے ہوتے ہیں اور بہت کیئرفلی سوچنا ہوتا ہے، تو 5ویں 6 7ویں تک میں کافی بور ہو چکی ہوئی ہوتی ہوں، میں نہیں خالی، حالانکہ میری بڑی کیئرفل اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے مجھے اپنے پروفیشن میں،
لیکن میں کیئرفلی اسیس نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں انسان ہوں نا، تھک جاتی ہوں. اچھا اب میرے علاوہ آپ سمجھ لیں کہ ایک گھر میں کام کرنے والی جو صبح سے لے کے رات تک ماں ہوتی ہے عورت، ایز اے مدر، اس نے چھوٹے بچے کو بھی دیکھنا ہے، بڑے کو بھی دیکھنا ہے. صبح اس کی انرجی الگ ہوتی ہے، دوپہر میں انرجی الگ ہوتی ہے، رات میں. حالانکہ ماں جو ہے سب سے زیادہ سنسیئر ہوتی ہے، اس لیے میں اگزامپل دے رہی ہوں اپنے ماں اپنے بچوں سے. ٹھیک ہے، بہت سنسیئر ہوتی ہے، بچوں سے زیادہ سنسیئر ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی بھی انرجی کم ہو جاتی ہے اور اس کی کوالٹی آف جو ڈیلیورنس ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے زیادہ حساب کتاب اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے باوجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود، اور بیک ٹو بیک جو لوگ ہوں گے وہاں پر موجود، ہم تو جانتے بھی نہیں نا کتنے ہوں گے، کوئی کاؤنٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر بیسٹو کرنا نہیں چھوڑیں گے، کم نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں نے پہلے والے کے ساتھ بہت آسانی کر دی تھی، اب اس کے مجھے اب میں تھک گیا ہوں تو اب میں اس کے ساتھ سختی کروں گا. یہ انسان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کامنٹری میں جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا تھا رحمان کی رحمت کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا کے معاملات سے ہے، یا دنیا والوں سے، اور اس میں سب لوگ آتے ہیں. اور الرحیم کا تعلق ہے آخرت سے، اور آخرت میں وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے جی، تو اس میں زیادہ حقدار وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور مومنین بنتے ہیں. اچھا آگے، اب اس لفظ کے ساتھ ہی آگے مالک یوم الدین، الرحیم کے ساتھ مالک یوم الدین بھی آ گیا. یوم الدین ہم دیکھ چکے کہ الدین کا کیا مطلب ہوتا ہے. مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے ارینج بھی سارا کچھ کیا ہے، پلان بھی اس نے کیا ہے، اور ایگزیکیوٹ بھی وہی کرے گا. اوکے، مالک کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ کا مالک وہ بندہ ہے، اونر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پلانر بھی اللہ ہے. اس کا ڈیسائیڈ جو وینیو ہے نا، وینیو ڈیٹ سارا کچھ اللہ نے پلان کیا ہوا ہے. اس کو ایگزیکیوٹ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، اس کو ختم بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اللہ ڈیوائن پلاننگ ہے، وہ مالک ہے. تو ایسی پلاننگ جو تھورو پلاننگ ہوتی ہے شروع سے لے کے آخر تک کو کہتے ہیں مالک. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور مالک کوئی بھی نہیں ہے نا. مالک الناس بھی تو ہم کہتے ہیں نا، مالک الناس وہ بھی اللہ ہی ہے نا. اللہ نے پیدا کیا، کیسی شکل ہونی چاہیے، اور کڈنی ہونی چاہیے، لیور ہونا چاہیے، 2 آنتیں ہونی چاہیے، 1 دل ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ پلان کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا. تو مالک الناس بھی اللہ سبحانہ، انسانوں کے بھی اللہ ہی رب ہے. صحیح ہے جی. اور الہ الناس، تو اس میں اندر یہ جو لفظ آئے نا مالک، وہ اس سورہ میں بھی ہے، اس سورہ میں بھی ہے. اچھا، یوم الدین میں یوم کا مطلب تو دن ہی نکلے گا ہمیشہ. الدین کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب الگ الگ ہے، اور اس کا مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قیامت کا دن، الدین. ٹھیک ہے، اور الدین کا مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ راستہ بھی ہے مطلب، لیکن اگر الف لام کے ساتھ آیا تو ایک خاص دن کی بات ہو رہی ہے جس میں بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا، تم بدلہ لے لو، چاہے تم مسلمان ہو چاہے تم کچھ بھی ہو. تم نے برا کیا، تم برا کا بدلہ لے لو. ٹھیک ہے، اور وہی والی بات، شرک کرنے والے کے 8 پوائنٹس کٹیں گے، اور نفاق کرنے والے کے 12 پوائنٹس کٹیں گے، اور اسلام لے کر آنے کے بعد کفر کرنے والے کے 25 پوائنٹ کٹیں گے. یہ حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ یوم الدین ہو گیا، یعنی کہ بدلے کا دن ہو گیا. اب بدلے میں اچھا برا سب آتا ہے. اوکے جی، آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یاد رکھیں، ایا کا مطلب ہوتا ہے کاف کو الگ نکال دے، ایا مطلب صرف اور صرف جس کے بارے میں بات ہو رہی. کس کی بات ہو رہی؟ کا کی بات ہو رہی. کاف زبر کا. یہاں پر نا فوراً چینج ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر للہ کا اپنے بارے میں اللہ کو اپنا نام دے کر انٹروڈیوس کیا اپنی ذات کو، اور بتایا کہ میں کس چیز پر اتھارٹی ہے میری. آگے سے کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اس سے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی یہاں پر پیٹرن چینج ہو گیا. اسی لیے ہم نے اس والی آیت کو دعا بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے نا، یہ ہمارے لیے کہ اے میرے اللہ، میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ ایاک نستعین، اور آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اس سے کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں ہمیں؟ ایک تو یہ کہ اگر ہم نے یہ آیت استعمال کرنی ہے تو آپ صرف یہ کہہ نہیں سکتے. آپ جب یہ دونوں کام کر رہے ہوں گے تبھی اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ بھی سکتے. جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ پھر مدد بھی اللہ کی طرف سے ہی آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہوں گے. پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک نہ کرنے والے کی جو ویلیو ہے نا،
اللہ کے نزدیک بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے لیے مدد کا آنا بہت زیادہ سمجھ لے کہ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، آتی ہے مدد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. اور پھر یہ جو پیٹرن آف آیت ہے اس کا تعلق ہم سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اتار دی کہ لو تمہارے لیے. تو ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اجر بھی اللہ سے ہی مانگے گا اور مدد بھی اللہ سے ہی مانگے گا. اسی لیے یہ جو آیت ہے نا، جب آپ اپنی دعاؤں میں استعمال کریں گے تو آپ کو واقعی میں اس کا اثر نظر آئے گا. پھر کیا ہوگا، اس کا اثر صرف آپ کو اپنے دعاؤں میں اور دعاؤں کی قبولیت میں نہیں نظر آئے گا، اس کا اثر آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان پہ بھی نظر آئے گا، کیونکہ آپ کو بار بار اس کا استعمال کرنا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے اور خالص ہوتے چلے جائیں گے. اللہ سے آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہدایت عطا فرما کہ صراط المستقیم. المستقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم دائم رہنے والا، بیلنسڈ قسم کا صحیح سیدھا راستہ. صراط کا مطلب ہے راستہ. صراط کے لیے 3 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا راستہ، اس کا مطلب راستہ نہیں ہے. اب سنیے، راستہ کے لیے ایک تو آپ کے سامنے آ گیا صراط، دوسرا آتا ہے سبیل، ٹھیک ہے، سبیل، اور ایک اور لفظ ہے طریق. طریق الاحسان، آپ نے یہ نام سنا ہوگا، کتاب کا نام ہے طریق الاحسان. طریق. اچھا ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ اکثر وہ کیونکہ عربی لینگویج میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں، طریق راستے کے لیے انہوں نے طریق لکھا ہوتا ہے، چھوٹا راستہ، پتلا سا راستہ، ٹھیک ہے. اور اردو میں ہم جانتے ہیں اس لفظ کو طریقہ، ایک خاص طریقے پر چلنے والا جو ایریا ہے ایک خاص مورلز کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے. پھر صراط کس راستے کو کہتے ہیں؟ صراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جو کہ جب آپ اس پر چلیں تو آپ کا بیلنس ہونا ضروری ہے، تو وہ جو راستہ ہے نا وہ بھی بیلنس ہو جائے گا. اور اگر آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو وہ راستہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہوتا جائے گا. تو اس سے آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ پل صراط. ٹھیک ہے، پل صراط کو یاد کر لیں آپ. پل صراط میں کیا ہوگا؟ وہ بال جتنا باریک ہوگا، تلوار کی دھار جتنا تیز ہوگا، اور اس پر کیا پریشانی ہوگی کہ آپ کے اگر اعمال میں کچھ پرابلم ہے تو کبھی آپ لیفٹ، کبھی رائٹ، اور شاید آپ کبھی ہاتھ کٹ جائے گا، کبھی پیر کٹ جائے گا، کبھی منہ کٹ جائے گا. یہ سب چیزیں ہم نے سنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، پڑھی ہے ہم نے نا، حدیث کے اندر موجود ہے. صراط ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے آپ کا خود کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اوکے، اور آپ جب بیلنسڈ ہوں گے تو آپ مستقیم پر چلیں گے. ٹھیک ہے، صراط المستقیم پر چلیں گے. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے وہی قائم رہنے والا، استقامت، اسٹیٹ فاسٹنس، جس پر آپ ہمیشہ رہیں، کنسسٹنسی ہوگی، آپ کھڑے رہیں گے اس پہ. آگے ہدایت کا راستہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو پورے 3 الفاظ ہیں اس پر غور کریں، یہ آپ کو کہیں لکھی بھی نہیں ملے گی. یہ چیزیں آپ جب تدبر کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں کہ اہدنا کیا ہے، ہدایت والا، ہماری ہدایت کا الصراط المستقیم. اچھا اب کیا ہے؟ اب اہدنا الصراط المستقیم سمجھ لیجئے کہ میں ہوں، اور میرے ساتھ میری بہن ہے، اور میری ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے، ہم تینوں کے لیے صراط المستقیم مختلف نہیں ہوں گے، ویلیو سب کی سیم ہوں گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے ایج 35 میں شروع کیا ہے اور میری بہن نے ایج 20 میں شروع کر لیا، اور میری بیٹی ایج 12 میں شروع کر رہی ہے اس طریقے پر چلنا، تو ان کا بیلنس چینج ہوگا. ٹھیک ہے نا، مجھے زیادہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میری زندگی کا 35 سال پہلے ہی گزر گئے ہیں، ویسٹ ہو گئے ہیں. اور ایک بچی ہے جو کہ 12 سال کی عمر سے اس نے اپنے معاملات سیدھے کیے ہیں، ہدایات، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، تو اس کا بیلنس کرنے کا طریقہ اور ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی زندگی زیادہ ویل بیلنسڈ ہوگی، صحیح ہے نا، اور جلدی بیلنس پہ آ جائے گی. ہمیں زیادہ ٹائم لگے گا اور ہماری ایفرٹ بھی زیادہ لگے گی. یہ تمام چیزیں تدبر سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، ایسے آپ کو تفسیر میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی. اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ہم تفسیر نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ہم اس کو آخر کیوں بار بار اپنے دماغ میں چیپتے جا رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک اس سورہ کو بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار بھول جاتے ہیں. کبھی مطلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی ترجمے کے ساتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، لیکن مطلب بھول جاتے ہیں. مطلب اس آیت اوپر سے لے کے نیچے تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا تو اللہ کی تعریف کی ہے، یا پھر
تعریف کے بعد دوسرے حصے میں اللہ سے دعا مانگیے. اسی سے ذرا اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کتنی سخت ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی، اور اللہ کی مدد ہم کیسے ہم محتاج ہیں کہ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے اور بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہی ہم اللہ کی تعریف کریں گے اور پھر مدد مانگیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ فل پروف طریقہ ہے. اللہ کی بتائے طریقے سے آپ اس الفاظ پر، ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں، اینڈ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی مدد، ہدایت کا راستہ. ٹھیک ہے، آپ نے دعا مانگی، پھر آپ آگے چلے. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور یہاں پر آخر میں وارننگ والی انفارمیشن دی کہ صراط الذین انعمت علیہم. پھر آگے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کا؟ اچھا، صراط مستقیم تو ہے، لیکن صراط مستقیم کا مطلب یہ آگے بھی ہے کہ انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہو چکا ہے یا انعام کے لیے وہ حقدار ہو چکے ہیں اللہ کے. اوکے، اور غیر المغضوب، مغضوب والے لوگ نہیں جو غضب کا شکار ہے اللہ کے. ٹھیک ہے، غضب کا جو اردو میں لفظ ہوتا ہے نا، غضب، ریج. علیہم ولد اور ولا اور الضالین، اور نہیں الضالین، وہ بھی نہیں جو کہ بھٹک چکے تھے. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر نا دو چیزیں ہوتی ہیں کور. ایک تو یہ کہ وہ لوگ مغضوب میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ کرائم کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے جرم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ معصیت، بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی نہیں. اور دوسری کیٹیگری ہے ولد ضالین، وہ لوگ جو یا تو پہلے سے ہی بھٹکے ہوئے تھے، یا بھٹکے ہوئے لوگوں کو فالو کر رہے تھے، یا پہلے صحیح ہوں گے بعد میں بھٹک گئے. تمام طرح کے لوگ. اب ان دونوں میں نا، المغضوب میں اور الضالین، اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر پرانی کہانیاں ساری اس کے اندر کور ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پرانی کہانیاں بھی کور ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کے انبیاء، ان کی اقوام جو کچھ بھی کرتے رہے پہلے، وہ سب بھی اس میں کور ہو رہی ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، اور جو کرنٹ چل رہا ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس آخری آیت پر پہنچتے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں لانے کی وجہ سے آپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف جو اللہ کو جھکاؤ پسند ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا خشوع، اللہ کے آگے ہمبل ہو جاتے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں. صحیح ہے، جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ گاڑی چلاتے ہوئے اکثر آپ کو پتہ چلے کہ آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا آپ نے، بس آپ کو پتہ چلا یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا پرسوں ادھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا پھر ہمارے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر اکثر وہ رپورٹ آگے سے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے ہائی وے پہ نا کہ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر آپ کے گوگل میپ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چاہے کتنے بھی صحیح چل رہے ہیں، آپ اور دوبارہ اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں. بچے ٹھیک بیٹھ جاؤ، بیلٹ لگی ہی نہیں لگی ہے، صحیح کر لو، فون نیچے کر لو، اور گاڑی اگر تیز چل رہی تو سلو کر لو، اور اگر آپ فاسٹ لین میں جا رہے تو مڈ والی لین میں آ جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں چیزوں کو یاد کر کے. اب وہ گزر گئی نا، اب ہو سکتا ہے 2-4 کلومیٹر کے بعد آپ بھول جائیں، لیکن اس ٹائم پر تو آپ ٹھیک ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ 5 مرتبہ ہر رکعت میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بار بار یہ بات یاد آنی چاہیے. یہی وہ وجہ ہے کہ اس کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تو ہم نے کیا پڑھا تھا نماز نبی میں کہ ہر آیت کے بعد ٹھہر جاتے، رک جاتے اور غور کرتے، اور ہر لفظ کو بہت سلو کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں الحمدللہ آج ایک اور مقصد سمجھ میں آ گیا، اور ہمارے ساتھ قرآن نے وہی کیا جس کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی سورہ صاد کی اس آیت میں کیا کہ لِيَدَّبَّرُوا وَلِيَتَذَكَّرُوا اولو الالباب. تو ہم کوشش کی ہم نے کہ ہم اولو الالباب میں بن جائیں، لیکن یہ جو دماغ کا حصہ ہے یہ ایکٹیویٹ بھی جب ہوتا ہے جب آپ بار بار غور کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پر غور کر رہے ہوتے ہیں اور دماغ جو ہے نا آٹو پہ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے وہ مسئلہ حل بھی کر لیا، وہ 2-3 دن تک چلتا رہے گا اور نئی نئی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. وہ آٹو پہ جو چلا جاتا ہے نا، وہ جو دماغ کا جو پارٹ ہے نا جو ایکٹیویٹ ہوا ہے آپ کے سوچنے کی وجہ سے، وہ ہے وہ والا پارٹ جس کے بارے میں اللہ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ والا گروپ ہے اولو الالباب. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس پر غور کریں گے نا آج، اور اپنے طور پر تھوڑا اور بھی، تو انشاءاللہ وہ پارٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آٹو پہ چلا جائے گا. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس گروپ میں شامل ہو جائیں گے. اور اولو الالباب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی تعریفوں کے الفاظ کہے ہیں قرآن میں،
اور بہت سی آیات ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو ہم اہل القرآن تو اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا اور ہم نے تھوڑی زیادہ ایفرٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دوسرے گروپ میں بھی شامل ہونے کی کوشش کی. اب کیا ہوگا جب ہم اس ایکٹیویشن کے ساتھ آگے جائیں گے نا اور قرآن میں، تو آپ کو اور نئی نئی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور ہم اگر یہاں پر 8 لوگ موجود ہیں تو 8 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ 8 باتیں پتہ چلے، ہو سکتا ہے کہ 8 نہیں 80 باتیں پتہ چلے، کیونکہ آپ آٹو ایکٹیو موڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے. اب اولو الالباب کے بارے میں اتنی آیات ہیں. یہ جو صبح والے گروپ ہے انہوں نے تو میرے ساتھ کئی تدبر کی کلاسز میں کیا ہوا ہے. اولو الالباب کی آیات ہم نے ایک اس میں کور کی تھی، ساری نہیں کی تھی، آدھی کی تھی، لیکن ہم نے کی تھی کیونکہ وہی کافی تھی. اب اگر آپ صرف یہ ایکٹیویٹی بھی لے لیں کہ اولو الالباب کا معاملہ کیا ہے تو آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ صراط کو خالی پکڑ لیں لفظ کو تو آپ وہ دیکھ لیں. آپ میں سے کوئی چاہے تو المغضوب والے لوگوں کو قرآن میں سرچ کر لیں یا ضالین والوں کو سرچ کر لیں، تو آپ یقین کریں آپ بہت ڈیپتھ میں چلے جائیں گے. آپ قرآن کو کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ادھر کا راستہ دکھایا، پکڑ کے ادھر چھوڑ دیا، اب جاؤ اندر. یو گو انٹو دا گارڈن یور سیلف، ایکسپلور کے تمہارے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو کوشش کی ہے نا اس سے کیا ہے، ہم نے تدبر کیا ہے. اس کا جو پکا بڑا لیول کا جو معنی ہے نا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. اب ترجمہ آگے پیچھے ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کانسیپٹ کیا ہے. انعمت علیہم کون ہے، غیر المغضوب کون ہے، اور ضالین کون ہے. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیوں ایڈریس کیا. مغضوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوئے، غضب کا شکار ہوئے. ٹھیک ہے. اور ضالین کون ہے، بھٹکے ہوئے لوگ. اور ان دونوں سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم ان میں سے ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے بچوں میں سے کوئی ان میں سے ہو سکتا ہے، ہمارے بڑوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، جو ابھی ہماری جو لوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پہنچ چکی ہے اور قبر میں موجود ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے ہماری باری آئی ہوئی ہو. لیکن آپ کیا کریں گے پھر؟ اللہ دعا کریں تو پھر رسول اللہ کی بہت دعا میں سکھائی کہ یا اللہ میں آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتی ہوں جس کا سوال رسول اللہ نے کیا آپ سے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں جس سے محمد نے آپ سے پناہ مانگی. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی. اور پچھلے سیشنز میں ہم الحمدللہ تقوی اور الایمان جو خاص گروپ تھا وہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے نفاق دیکھا، نفاق کیا ہوتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ کوالٹیز ہم نے دیکھی. اور ایک بڑی انوکھی کوالٹی ہم نے دیکھی تھی جس کا تعلق آج کے لیکچر سے بن رہا ہے. وہ کیا تھا؟ جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنی نمازوں میں لیکن بہت کم. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. اچھا جی. اچھا جی. اچھا اب ہمارے پاس اب جو سوچنے کا کہتے ہیں نا پوائنٹ ٹو پونڈر یا فوڈ فار تھاٹ کیا رہے گا آگے کے لیے، انشاءاللہ آگے کے لیے کیا ہے، آپ نے اس پر سوچنا ہے کہ آگے کی آیات جب سورہ البقرہ کی شروع ہوئی تو اللہ سبحانہ کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فی ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے. تقوی تو ہم نے سمجھ لیا، تقوی کے لوگوں کی کوالٹیز بھی ہم نے بہت پڑھی ہیں، کافی حد تک الحمدللہ ہم نے کور کی ہے. اور ہدایت ہم نے دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقوی ہوگی تو ہدایت آئے گی، اور اگر ہدایت ہے تو آپ تقوی والے ہوں گے. ٹھیک ہے، وائس ورسا، سوری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہ چیزیں. اس پر آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی پہلی بار تو نہیں کر رہے نا، ہم تو الحمدللہ تقریباً 47-50 آیات کر چکے ہیں سورہ البقرہ. تو
ایک تو اس چیز کو دیکھیے گا. اچھا اب مجھے کہا تھا نماز نبی کے بارے میں کہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں, تو کچھ ہمارے ٹاپکس اس کے حوالے سے رہتے ہیں. تو نماز نبوی میں سورہ الفاتحہ کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں کور کیا ہوا ہے کہ نماز نبوی کے حوالے سے کیا ہے. لیکن میں نے ہم لوگوں کو شروع میں ایک بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ ایک ٹاپک کسی نے مجھے کئی بار کہا, اکثر کہتے رہتے ہیں الگ الگ لوگ, کہ وہ نماز فوت ہو جانے کے بارے میں اس کا ذکر نماز نبوی میں کہاں ہے, قضا نماز کے بارے میں نا. تو جدید ایڈیشن میں جو بلو اور وائٹ والا ہے, میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتی ہوں, تو اس میں آپ دیکھیے گا پیج نمبر 134 پہ اس کا بیان آلریڈی لکھا ہوا ہے, ہم اسے کر چکے ہیں. تو پھر بھی جنہوں نے پوچھا تھا نا, انہوں نے مجھے میسج میں لکھا ہوا کہ میں نے اس کو ٹیکسٹ کسی کو دکھانا ہے, مطلب ثبوت کے طور پہ. تو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کچھ پڑھتے لکھتے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں نا, تو ہمارے پاس یہ تھوڑے بہت ثبوت بھی ہونے چاہیے, چاہے میں خود ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو. کیونکہ جب کوئی لوگ آتے ہیں نا چیلنج کرنے کے لیے, ان میں سے نا 2 کیٹیگریز ہیں. قرآن میں پڑھا تھا نا ہم نے سورہ البقرہ میں کہ 2 کیٹیگریز, جس میں جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم وہی لوگ ہو جو کتاب خود تو پڑھتے ہو اور دوسرے کو پڑھاتے ہو, لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس کے اندر سے نصیحت کرنا. ٹھیک ہے, کہ دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنی ذات کو بھول جاتے. تو ہمیں ایسے نہیں کرنا. کہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑے بہت ثبوت ہونے چاہیے. یہ جو بحث کرنے والے لوگ آتے ہیں, چیلنج کرنے والے, 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو کہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوتا ہے, اور اگر ہم ان کو کنونس کر لیں تو وہ اس چیز سے پلٹ کر واپس رجوع کر لیں گے. لیکن دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں, ان کی صرف باتیں کرنی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, چیلنج کر کے خراب باتیں کرنی ہے, دل برا کرنا ہے, بحث کرنی ہے, اور کرنا کچھ نہیں ہے. تو 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب ہم نہیں جانتے 2 کیٹیگریز کون ہوگا. جب ریاض الصالحین میں آپ لوگوں نے حدیث پڑھی تھی نا میرے ساتھ, کہ دل کا معاملہ کیا ہے اور اعمال کا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے معاملات جو ہیں وہ انسانوں کو کیا کہیں تو ظاہری معاملے کے ساتھ رکھنا ہے, نیت تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لہٰذا آپ کے پاس تھوڑی بہت ثبوت وغیرہ بھی ہونے چاہیے. تو یہ نماز نبوی میں پیج نمبر 134 ہے, اس کے اندر نا فوت ہو جانے کے بارے میں کچھ تذکرہ بہرحال موجود ہے, تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں. ٹھیک ہے, مجبوراً فوت ہو جائیں. اچھا, مجبوراً فوت ہو جائیں تو ابھی دوسرا مسئلہ کیا ہے, اگر مجبور کے بغیر فوت ہو رہی ہے تب کیا کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب بھی یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ بھی دیا, اگر مجبور کے علاوہ آپ نے خود سے چھوڑ دیے تو آپ نے کفر کیا. کفر کیا ہے, یہ کفر شرک کے لیول کا کفر ہے. شرک کیا ہے, ٹیکنگ پارٹنرز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مان لیا. جی نہیں, شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی خدا مان لیا اور اللہ کے ساتھ اور بھی کسی کو خدا مان لیا. ٹھیک ہے, یا پھر خدا جیسے ایٹریبیوٹس دے دیے ہیں. اوکے, تو اس صورت میں کیا ہے, نماز جس وجہ سے آپ نے چھوڑی وہ وجہ آپ کے لیے شرک کا باعث بنی, وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کا معبود بن گئی اس ٹائم پہ. اللہ سے زیادہ امپورٹنس آپ نے اس چیز کو دے دی. وہ آپ کی کیا ہوتی ہے, خواہشیں بھی ہوتی ہیں, لیزینس بھی ہوتی ہے. بہرحال اس ٹاپک میں دیکھیں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور ہمیں کافروں نے ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی, اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا. ہم نے کچھ روایت پڑھی تھی جس کے اندر صرف عصر کا وقت آتا ہے, اور ایک روایت ہے جس میں فجر کا وقت آتا ہے. اس روایت میں 4 نمازوں کا ذکر آیا ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ٹھیک ہے جی. تو جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. انہوں نے پہلے اذان کہی, پھر اقامت کہی, تو پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی, پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی, تو انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. اب تھوڑا سا کامن سینس استعمال کرتے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے رات کا وقت ہو چکا تھا نا, عشاء تک آ گئی تھی نا بات, عشاء کے بعد کی بات ہے, تو عشاء کی نماز بھی رہ گئی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائے تو انہیں بالترتیب ادا کرنا مسنون ہے, لیکن نمازیں عمدن قضا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی, نہیں کرنی چاہیے, وہ کفر ہے, وہ آپ کا اللہ کا معاملہ تو ہے ہی, لیکن آپ اس پر اگر احادیث پڑھ لیں تو آپ چھوڑیں گے نہیں, بلا عذر نماز نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, نماز نبی کے اندر یہ چیز ہے. تو نماز فوت ہو جانا, نماز قضا ہو جانا ایک ہی چیز ہے. ان کی نماز سے قضا ہو گئی تھی. ریزنز کیا ہو سکتے ہیں, شرعی عذر,
ایک تو آپ کے سامنے ان کا تو بہت ہی بڑا عذر تھا، ان کا جو غزوہ چل رہا تھا. اچھا، وہ جنگ کے دوران ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. اور ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، ابھی آپ کے سامنے بھی بی بی کی آواز آئی ہے، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. تو جب تک میرے پاس اس چیز کی نالج نہیں تھی تو ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ نماز میری رہ جاتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ جب ہر چیز سے فرصت ہو تو میں نماز پڑھوں گی، تو اکثر کبھی ایک رہ جاتی تھی، کبھی دو رہ جاتی تھی. پھر الحمدللہ اندازہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے عورتوں کے لیے، تو بچے کو گود میں پکڑ کر آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، روتے ہوئے آپ سامنے بچے کو اپنے ذرا آس پاس ہی کہیں لٹائیں تو آپ خواتین کو سب سے زیادہ یہ مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی کو جواب دینے کی خاطر آپ نماز نہیں توڑ سکتے. یہ پچھلی کلاس میں یہ سوال کسی نے کیا تھا، میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ کسی کو جواب دینا ہے ہم نے تو ہم کیا نماز توڑ سکتے ہیں اگر اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھی. تو اس کے بارے میں نا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میری ماں ہوتی تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور وہ مجھے پکارتی تو میں نماز کو چھوڑ کر پھر ان کو جواب دینے کے لیے جاتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے لیے الاؤ کر دیا ہے رسول اللہ نے کہ توڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ ماں کی اہمیت کیا ہے اور ان کو کتنی کریونگ ہو رہی تھی اپنی ماں کے ہونے کی. ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو نماز کے لیے علماء بیان کرتے کہ وہ فرض نماز کی بات نہیں تھی، وہ کوئی اور نماز کی بات تھی، اس لیے کہ فرض نماز تو مردوں کو پڑھنی ہی مسجد میں ہے. ٹھیک ہے، مسجد میں پڑھنی ہے آپ نے، تو مسجد میں آپ کو آوازیں لگائے گا کہ کون آواز لگائے گا؟ آپ کیوں نماز جماعت چھوڑ کے آئیں گے؟ جماعت چھوڑ کے نہیں آئیں گے. اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے نماز فوت ہونے کے معاملے میں کہ مرد حضرات کیا کریں گے اس صورتحال میں کہ نماز ان کی چھوٹ گئی اور مسجد اب جیسے فجر میں کیا ہوتا ہے اکثر اٹھتے اٹھاتے جماعت نکل گئی کسی کی یا کھڑی ہو چکی ہے، تو اب آپ کا گھر میں جو ہے اگر مرد حضرات میں سے جو بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں گھر میں پڑھ لوں گا نماز، تو پہلی بات تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت کرائیت کے ساتھ دیکھا اس معاملے کو. آپ کی نماز لیٹ ہو گئی جو بھی ہو گئی آپ کو مسجد میں جا کر پڑھنی ہے. پہلی بات اول تو ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اقامت سے پہلے آپ کو پہنچنا چاہیے. پھر بھی آپ یہ نہیں کریں کہ اب تو نماز نکلی گئی تو اب میں گھر میں ہی پڑھوں. یہ بہت بہت ناپسندیدہ عمل ہے. صحیح ہے، تو ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ غیر المغضوب پڑھا نا ہم نے. تو یہ وہ چیز ہو سکتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہو، خاص طور پر وہ لوگ جو ہیبیچولی یہ کام کرتے ہیں مردوں میں سے بھی. اور پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ پھر اب جب نماز کے لیے چلے ہی گئے ہیں تو اب انہوں نے سنت بھی وہیں پڑھنی. پھر سنت آپ نے وہاں کیوں پڑھنی؟ سنت آپ گھر میں پڑھ کے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں پڑھتے تھے نا، یا تو آ کر پڑھتے تھے یا جانے سے پہلے پڑھ کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے. اور قضا نماز کی انفارمیشن ہمیں کیا ملی ہے ابھی اس کو سمجھے فوت ہوئی نماز یا قضا نماز اس کو نا بالترتیب ہی پڑھنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کی نماز عصر کی رہ گئی تھی اور مغرب کی نماز آپ کی آ گئی ہے تو آپ پہلے عصر پڑھیں گے، اس کے بعد آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو سلف صالحین والا جو ایک گروپ ہے نا ہمارے پاس، یہ لوگ تو نا اس کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہ جو حنفی گروپ ہے یہ اتنا لینینٹ ہے کہ یہ تو کہتا ہے کہ تم اپنی جو نماز پڑھنی ہے پڑھتے جا، جب موڈ ہوئے گا جب دل کرے گا تو اپنی قضا شمار کر کے پڑھ لینا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذرا درمیان میں رہیں. تو اس اعتبار سے ان کی جو اوپینین ہے نا یہ جو سلفی جو لوگ ہیں ان کی اوپینین بہت ویلڈ ہے. اس لیے کیونکہ یہ جو سلف ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی سلفی ہیں، یہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹ پاپولر احادیث کو ہی فالو کرتے ہیں. تو جب موسٹ پاپولر حدیث سے آپ کو کوئی اوپینین مل جاتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ تو آپ پہلے کی نماز پوری کریں گے پھر دوسری نماز پوری کریں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پتہ حدیث سے اور ان کے طریقے سے اس سیرہ سے پتہ چلتا ہے. ہم نے نماز نبوی میں یہ ٹاپک پڑھا تھا جس میں کہ ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز پہلے رہے گی وہ پہلے پڑھی ہے اور پھر اگلی نماز پڑھی انہوں نے. ٹھیک ہے، کون سی رہ گئی تھی نماز؟ فجر کی نماز رہ گئی تھی ان کی. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب وقت ہوا تو نماز کا وقت نہیں تھا باقی، لیکن نماز تو باقی تھی نا، نماز ڈیو تھی آپ کی تو آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ بارش جی لگائی جی تھی اور وہ بلال کی آنکھ نہیں کھلی تھی جی اور جی پھر وہ جی پھر بالکل. آگے گئے. انہوں نے کہا اس جگہ پہ نہ پڑھو، اس جگہ پہ شیطان ہو یا جنوں کا بسیرا ہے، تھوڑے آگے گئے. پھر اس کے بعد وہاں ہاں پہ جی، جا کے وضو وغیرہ کیا اور پھر اقامت کہا اور ہاں دن جی. چڑھ چکا تھا تب پڑھی فجر کی نماز.
جی دن چڑھ چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے جب نماز کے اوقات کا ٹاپک کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ ویسے بھی فجر کی نماز ایک خاص نماز ایسی کہ اگر سورج نکلنے والا ہو جائے تو اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں دیکھنے کے حوالے سے تو لگتا ہے کہ بھئی وقت ایسا ہی ہے نا کہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے اور رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج یلو اورنج ہو گیا ہے اور تم نے اگر عصر کی نماز کسی وجہ سے تمہاری رہ گئی تھی اور تم نے پہلی رکعت پڑھ لی عصر کی تو تمہاری نماز ہو گئی ہے. لیکن فجر کے بارے میں یہ منع ہے، اس وقت پہ جب پڑھنی ہی زیادہ نہیں ہے نماز آپ. ہوتی ہے جی تو جی جب سورج نکل جائے اس ہاں وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زور کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہاں اگر ہم ہاں جی اشراق یا چاشت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں. اور جی بس بات وہی کہ جلد از جلد پڑھنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے، ارینجمنٹ یہ کرنا ہے کہ جلد از جلد پڑھیں. اور اندھیرے سے جب دن نکلنے والا ہو یا آپ کو لگے کہ اب بالکل کہ اندھیرا تو میں نہیں کہہ سکتی کہ اندھیرا ہو رہا ہے آسمان پہ، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتی. اب آپ کو تب تک لازم روکنا جب تک کہ اشراق پورا شروع ہو نہ جائے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں کہ سورج بلند ہونے کے بعد تقریباً 10 منٹ یا پھر روشنی آ جانے کے بعد 20 منٹ. اگر آپ کہیں گے سورج بلند ہو گیا یعنی کہ سورج اوپر آ گیا تھا، اس کے بعد 10 منٹ اشراق کہلاتے ہیں. اور اگر آپ روشنی کے حوالے سے دیکھیں تقریباً 20 منٹ کہلائیں گے، 20 سے 22 منٹ، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ ہے مکروہ اوقات میں سے ایک وقت. اوکے. اور اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عشاء کی نماز آدھی رات کو فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وتر کا وقت رہ جاتا ہے اور فرض نماز کا وقت رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ ہمارے تھوڑے بہت ریکیپ تھے. اور اس کو آج ہمیں بہت سیریسلی ضرورت ہے. یہ بس پڑھتے میں نے کوشش کی تھوڑا سا ڈفرنٹ آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ رکھ کے پہلے بھی 3 4 دفعہ ہم الحمدللہ کر چکے ہیں اس کو. اس کے اندر یہ جو آیت نمبر 2 ہے اس کو آپ الرحمن الرحیم اس لفظ کو ان الفاظ کو تسبیح کے طور پر پڑھ کر اللہ سبحانہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. اور شکر کی بات ہے تو الحمدللہ رب العالمین کا یہ آیت استعمال ہوتی ہے. اور آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی بھی دعا کے لیے سجدے سے باہر عام طور پر اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے وقت، بارش کے وقت، کسی بھی وقت آپ نے دعا کرنی ہے نا آپ نے یہ آیت آپ بہت اچھے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یو شوڈ مین اٹ. صحیح نا. اس آیت میں کیا ہے، یہ آیت جو ہے نا وہ ٹائپ رائٹر کی طرح ہمیں بھی سیدھا کر رہی ہے ساتھ ساتھ کہ ہم میں سے کوئی بھی اس آیت کو بول نہیں سکتا نا، اللہ کے آگے کلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم یہ کرتے ہی نہ ہو. تو ہم یا تو پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں گے پھر اللہ کے آگے اس کا کلیم کریں گے. عصر کی قضا کا ٹائم بتا دیں. ہوں 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 شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. جو جس طریقے سے فار ایگزامپل آج کل کے حساب سے پاکستان کے وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو 3 ہوگا ظہر کا، اس کے بعد اثر شروع ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں اب آج کل اثر کی نماز 4:30 بجے ہو گئی ہے. مجھے خود بھی بات سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ بندہ اچھا قضا ہی میں ہو گیا، نا مجھے ٹائم لگتا ہے 1 سے گھنٹے. ہٹا کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کو یہ طریقہ پتہ چلے گا نا تو آپ ٹائم تو زندگی میں بھول ہی جائیں گے. آپ ٹائم تو پھر کبھی دیکھیں گے ہی نہیں. یہ جو طریقہ ہے اور سب سے مزے کی اس کے اندر عصر کی ہی نماز ہوتی ہے، بہت ایزیلی سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے جب جو سایہ ہے نا جو سورج کی وجہ سے سایہ پڑ رہا ہے وہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہلکا سا بھی دھندلا ہو گیا اب آپ عصر میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اور ظہر ظاہر ختم ہو گئی ہے. اس کے بارے میں کیا بات ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم اگر کہیں نا جیسے میں یہاں پر ہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھئی یہاں پر عصر کی اذان کا ٹائم جب ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے جب اس سے 10 منٹ پہلے بھی میں اگر ظہر پڑھوں تو شاید ظہر ہو جاتی ہوگی، اس لیے کیونکہ جیسے ہی عصر داخل ہوتی ہے یہاں پر اذان ہو جاتی ہے. تو یہ فائدہ ہے نا امت کے لیے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم سپین مل رہا ہے نماز پڑھنے کا. صحیح ہے، ویسے ہی اب سردیاں آ جائیں گی دن تو چھوٹے ہی ہو جائیں گے، لیکن یہی طریقہ کار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. اللہ نے رکھا ہی معاملہ یہ ہے کہ اب فلاں چیز کا اب فلاں وقت آ گیا تو اب ایک نماز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. جیسے کہ عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز بھی یہاں پر بہت جلدی ہو جاتی ہے. نماز نہیں، اذان جلدی ہو جاتی ہے. پاکستان میں نا اذان ہی اتنی لیٹ ہوتی ہے، بیچارے لوگوں کے پاس ٹائم ہی کہاں رہ جاتا ہے. اور رہ گئی بات
کہ قضا کب ہوتی ہے؟ اچھا، اثر قضا ہوتی ہے جب کہ سورج یلو کے بعد سے اورنج ہو جائے، اور اورنج کے بعد اب آپ کو لگے کہ اب اور زیادہ پنک کی طرف جا رہا ہے، قضا ہو گئی، اب نماز گئی آپ کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زیادہ تر ظاہر ہے آپ لوگ اپنے آئی لیول کو پہ جب سورج دیکھتے ہیں تو آپ گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو میں نے کچھ ٹائم پہلے یہ چیز ڈسکور کی، میرا تو اتنا ہائی رائز یہ بلڈنگ ہے کہ سورج آخری، وہ کہتے ہیں نا، آخری کناری تک مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے اپنے گھر سے. تو میں اکثر کبھی ایسا ہوا کہ مجھے اس ٹائم پہ اگر نیچے جانا پڑا تو نیچے جا کر مجھے لگتا تھا کہ بلڈنگ کے باہر نکل کے لگتا تھا اندھیرا ہو رہا ہے، اور جب میں گھر پہ تھی تو اچھی خاصی روشنی محسوس ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے پھر ہائٹ سے تو بہت فرق پڑتا ہے، لیکن آپ نے گراؤنڈ لیول پر ہی کھڑے ہو کر دیکھنا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پنک کی طرف جا رہا ہے، اورنج اینڈ پنک کی طرف آ گیا ہے، تو اب آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ اس کو ویسے خود بھی آبزرو کریں نا کھڑے ہو کے اس وقت سورج کو، پھر سورج جو ہے نا ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے لیجیے، یعنی کہ 10 سیکنڈ میں سورج پورا غروب ہو جاتا ہے. اگر آپ کاؤنٹ کریں 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹ کریں نا، جب ریڈ ہونے کے بعد، تو وہ پورا سورج ایسے ہی 10 سیکنڈ میں غروب ہو جاتا ہے. تو وہ مکروہ وقت ہے. اچھا، اور اثر کے بارے میں قرآن کے اندر بھی موجود ہے بات. سورہ البقرہ کی آیت ہے، آگے جا کے آپ پڑھیں گے، مڈ میں آئے گی کہ اپنی درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. تو درمیان والی نماز اثر بنتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک نماز کا ذکر ہے، نمازوں کا ذکر نہیں ہے. ایک درمیان کی نماز ہے، وہ سینٹر کی نماز اثر کی بنتی ہے. تو اس کی حفاظت یہی ہے کہ آپ نے اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے، جلد از جلد ادا کرنا ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ 4 سنتیں نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ 2 پڑھنی ہے اگر پڑھنی ہے تو، ٹھیک ہے؟ یہی سنت موقعہ صرف 2 ہیں اس کی، اگر تو ہے. صحیح ہے جی. تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہمارا پلان ہے، کل ہے ہمارا سیشن آگے کا، ہم دیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیات کے جو موٹے الفاظ ہیں وہ ہم لکھ چکے ہیں. میرے پاس کسی کے نوٹس موجود ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کل کلاس سے پہلے. اور اس کے بعد ہم آگے جب بنی اسرائیل کا تذکرہ، دوسرا تذکرہ شروع ہوتا ہے، تو ہم وہ انشاءاللہ کل ہم فائنلی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا کہ میں نے تمہیں تمام عالموں پہ فضیلت دی، تو اس کا کیا مطلب تھا، اور پھر اس کے بعد اگر فضیلت دی تو پھر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اتنے پٹ کیوں رہے ہیں یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.